بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے، گھر آئے بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ امام صاحب پھر چلے گئے۔ اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، لے آ کے گنیا، اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے۔ وہ لکھا تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا، تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ، کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا، تو پھر تو لے جا۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے۔ کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے، کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے، فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے ہاں جی۔ اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے تھے، اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا، پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا، فقیر نو کیا، وہ کہندا میں بھی نہیں کھانا، تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا۔ یہ پتر معیار تھے ان کے، لیکن کیا ہے، ادھا دسیا نہیں، کوئی بھی نہیں، جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے، وہ بھی پورا بولا، باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی، اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جگہ کیا ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں آتا کوئی، یہاں ویرانی ہے، یہاں بندہ ہی کوئی نہیں، ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے، اللہ کیا ملتا ہے۔ میاں صاحب نے کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی، اوے اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر لے گا۔ میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھوں ہی ہونے، کرم نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام، کرم اتھوں ہی، جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانہ ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی آنے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تھکے جا، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی سوائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا، ایسے جویں آندے نے اوویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تے چمرے چ وہدا بھی روب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہندے نے بھائی سانوں جننے اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہاں، ساڈا تے بنیا، ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا۔ وجہ کیا ہے، سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ وہ تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلے کی بھی ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی، اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں،
ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਦ ਏ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, لیکن وہ باز ہی نہیں آتے. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد